معزز تاجر بھائیو السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ملک بھر میں کمرشل بجلی کے بلوں پر ٹیکس نافذ کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹیکس جب لگایا گیا تھا تو بتایا کچھ اور گیا تھا، لیکن لگا کچھ اور دیا گیا ہے۔ میں اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب کی بجٹ تقریر کا وہ صفحہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس صفحے میں لکھا کیا ہے اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کی جو بجٹ سپیچ ہے اس کا صفحہ نمبر 24 اور اس کا چوتھا پوائنٹ یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اسے آپ چیک کر سکتے ہیں، نیٹ پہ اویلیبل ہے۔ ریٹیلرز کے لیے فکسڈ ٹیکس اسکیم کا نظام، چھوٹے ریٹیلرز کے لیے ایک فکسڈ انکم اینڈ سیلز ٹیکس کا نظام تجویز کیا جا رہا ہے جس میں ٹیکس کی وصولی بجلی کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی۔ رجسٹریشن اور رپورٹنگ کا آسان نظام لایا جائے گا جو ریٹیلرز حضرات کے لیے بہت آسان ہوگا۔ یہ ٹیکس 3,000 سے 10,000 روپے تک ہوگا۔ یہ ایک فائنل سیٹلمنٹ ہوگی اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس ٹیکس کی ادائیگی کے بعد ایف بی آر آپ کو اس بارے میں کوئی سوال پوچھنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ اس کے اندر 2-3 باتیں ہیں جو وضاحت طلب تھیں۔ پہلی بات، مفتاح صاحب یہ آپ نے وضاحت دینی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ ریٹیلرز پر لگایا گیا ہے اور ان ریٹیلرز کو آپ ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے۔ تو فائلر اور نان فائلر کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے آپ کے اس نقطے کے اندر۔ یعنی اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے کہ آپ نے 3,000 روپے سے 10,000 روپے کا ٹیکس لگایا، لیکن جب آپ نے اس کی تشریح فرمائی، یعنی جو بجلی کے بلوں میں ہمیں موصول ہوئی جو آپ کی تشریح بیان کردہ، وہ یہ ہوئی کہ 3,000 اور 6,000، یعنی آپ نے وہاں ایکٹیو ٹیکس پیئر اور نان ایکٹیو ٹیکس پیئر کی آپ نے وہاں پر وہ تقسیم کر دی، یعنی اس کو ڈبل کر دیا۔ اور یوں اسی طرح یہ 3,000، 6,000 اور 10,000 نہیں رہا، بلکہ یہ 6,000، 12,000 اور 20,000 بن گیا، یعنی اس کو ڈبل کر دیا آپ نے۔ تو جب یہ لگایا ہی نان فائلرز پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے، عائد کیا جا رہا ہے، تو پھر فائلر اور نان فائلر کی تخصیص کیسی؟ پہلا تو نقطہ یہ۔ دوسری، مفتاح اسماعیل صاحب یہ بات ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ ٹیکس 3,000 اور 10,000 روپے تک ہوگا، لیکن آپ نے یہ بجٹ سپیچ کے اندر بالکل نہیں کہا کہ یہ ماہانہ بنیادوں پر لیا جائے گا، اور ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ سالانہ بنیادوں پر ہوگا۔ تو یہ آپ ایک مبہم تقریر کر کے اور اس ابہام کا آپ نے یہ فائدہ اٹھایا کہ ٹیکس کا نظام جو ہوتا ہی سالانہ بنیادوں پر ہے، آپ نے اس کو ماہانہ بنیادوں پر کیا۔ دوسری بات یہ ہو گئی۔ اب تیسری بات سنیں۔ آپ نے کہا کہ یہ سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس دونوں کی فائنل سیٹلمنٹ ہے، جبکہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف آپ سیلز ٹیکس وصول کر رہے ہیں، اور انکم ٹیکس کے حوالے سے ایف بی آر ایک نیا پوائنٹ آف سیلز کا سسٹم تیار کر رہی ہے جو ہر دکان پہ لگایا جائے گا، اور ہر قسم کی سیلز پر آپ نیا جو ہے وہ انکم ٹیکس جو ٹرن اوور کی صورت میں ہوگا، یعنی وہ 1.5%، 1.25%، 2%، کوئی بھی ایک ریٹ آپ مقرر کریں گے اور وہ علیحدہ وصول کریں گے۔ تو اس کی بھی آپ نے وضاحت نہیں کی، کیونکہ جو بل ہم نے دیکھے ہیں اس پر سیلز ٹیکس کا لفظ لکھا ہوا ہے، سیلز ٹیکس اینڈ انکم ٹیکس دونوں نہیں لکھے ہوئے جو ٹیکس آپ نے لگایا ہے۔ پھر اگلا سوال کہ جب ان ریٹیلر سے آپ نے سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس دونوں وصول کر لیے، میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، تو کیا یہ وہ ریٹیلرز جو سپلائیز کا کام کرتے ہیں، جو مختلف کمپنیز کو مال دیتے ہیں، جو مختلف اداروں کو مال دیتے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری، تو کیا وہ ریٹیلر جو ہیں وہ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ تصور کیے جائیں گے؟ اور وہ جو سپلائیز دیں گے تو ان سپلائیز پر جو ٹیکس ود ہولڈ کیا جائے گا، کیا وہ رجسٹرڈ
ایک ڈیلر یا رجسٹرڈ ریٹیلر کے طور پر وہ ڈیل ہوگا یا ان رجسٹرڈ، کیونکہ رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ کا ٹیکس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، آپ جانتے ہیں وہ ڈبل ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ نے ہمیں کوئی وضاحت نہیں دی. تاجر بھائیو، یہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس پر ہم سے قطعاً کوئی مشاورت نہیں کی گئی. ہمارے فیڈریشن کے کچھ ذمہ داران مفتاح اسماعیل صاحب سے ملے فیڈریشن کے صدر کی قیادت میں، اور انہوں نے ہمیں یہ خوشخبری دی کہ مفتاح اسماعیل صاحب تو بہت زبردست ریٹیلرز کے لیے ایک سکیم تیار کر رہے ہیں، اور اس سکیم کے بارے میں ان کو بھی نہیں بتایا کہ وہ سکیم کیا ہے. ہم خوش ہوئے اور ہم نے اس کو ویلکم کیا، اور ہمیں امید تھی کہ ایک تاجر دوست جماعت کی حکومت ہے تو ایک وزیر خزانہ کا رویہ بھی تاجر دوست ہوگا. بدقسمتی سے مفتاح اسماعیل صاحب اس معاملے کے اندر آپ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. بدقسمتی سے آپ ہمیں وزیر خزانہ نہیں لگے، ہمیں آپ جیب کترے لگے ہیں اس فیصلے سے. بدقسمتی سے مفتاح اسماعیل صاحب تاجر دوست حکومت کا امیج جو آپ پہلے دن سے خراب کر رہے ہیں، آج آپ شہباز شریف صاحب، جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو تاجروں کے ساتھ درینہ تعلق ہے، اس تعلق کو آپ خراب کرنے کا موجب بنے ہیں، اس میں دراڑیں ڈالنے کا موجب بنے ہیں. آپ مسلم لیگ نون کے دشمن ہیں، آپ شہباز شریف کے دشمن ہیں، مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کے دشمن ہیں. آپ تو بڑی آسانی سے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، الیکشن ہار گئے ہیں، ہم نے ملک بچا لیا، ہم نے ریاست بچا لی، اور ہم نے جو ہے وہ اپنا الیکشن ہار لیا. تو کیا ہوا؟ آپ تو کبھی منتخب ہی نہیں ہوئے، آپ تو ہیں ہی غیر منتخب نمائندے. آپ کو عوام سے ووٹوں سے منتخب ہو کے اسمبلی میں آنا ہو اور پھر آپ کو وزارت خزانہ کا قلم دان ملے تو آپ کو فکر ہو عوام کی. آپ نے نہ کبھی الیکشن جیتا ہے، اور نہ آپ کو عوام کی حمایت کا، عوام کی سپورٹ کا پتہ ہے، اور نہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ تاجر برادری جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت سے کیا توقعات رکھتی ہے، نہ آپ کا کوئی ویژن ہے. اور جو آپ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ آپ بھگتیں گے. ملک بھر کے تاجر نمائندوں سے فوراً ملاقات کریں اور اس ایشو کو ریزالو کریں. اور پھر آخری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، مفتاح اسماعیل صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیں، 6 لاکھ روپے کی اگر کسی تاجر کی سالانہ آمدن ہوگی تو اسے ٹیکس سے تو استثناء ویسے ہی حاصل ہے. مجھے بتائیں کہ کسی تاجر کا اگر 0 یونٹ کا بل آیا، یعنی اس نے بجلی استعمال ہی نہیں کی، اس پر بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا. کم سے کم 100 یونٹ کمرشل جو ہیں اس کو ایگزمپشن بھی ملنی چاہیے. یہ بات آپ کو نہیں سمجھائی کسی نے؟ یہ بات آپ کے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ آپ تو کارپوریٹ لیول کے آدمی ہیں، آپ کو چھوٹے تاجروں کا تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو مسئلوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اور آپ نے تو بڑی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں، بڑے بہت بڑے فلاسفر اور ڈاکٹر ہیں، اور چھوٹے تاجروں کے بھی مسئلے سمجھیں. 100 یونٹ کمرشل بجلی وہ جو بھی کوئی استعمال کرے گا اسے استثناء ملے گا، اس پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا. نمبر 2، یہ ٹیکس سالانہ بنیادوں پر ہوگا. نمبر 3، کوئی تخصیص نہیں ہوگی کہ یہ فائلر ہے یا نان فائلر. جو آپ نے بجٹ تقریر کے اندر اماؤنٹس بیان کی ہیں یہ وہی اماؤنٹس ہوں گی اور سالانہ بنیادوں پر ہوں گی. نمبر 4، آپ نوٹ کریں کہ ان تمام تاجروں کو، ریٹیلرز کو وہ حقوق حاصل ہوں گے جو ایک سیلز ٹیکس کے رجسٹرڈ پرسن کو حاصل ہوتے ہیں. یعنی ایک رجسٹرڈ پرسن کو جہاں جہاں خریداری پر یا سپلائز پر جو ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں، یہ بحیثیت رجسٹرڈ پرسن ہی وہ ٹیکس ادا کریں گے. اس کی کلیریفیکیشن آپ نے کرنی ہے. اور پھر آپ نے مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑا. شرم آنی چاہیے مفتاح اسماعیل صاحب. یہ جب آپ پلان بنا رہے تھے تو مارکیٹوں میں اور بازاروں میں جو مساجد ہیں ان مساجد کے بلوں میں بھی آپ نے یہ ٹیکس لگا دیا. تو یہ بہت زیادہ انریسٹ ہے تاجروں میں، اور بہت غیظ و غضب ہے تاجروں میں، اور آپ اس کی فوراً اصلاح کریں اور ہمارے تاجر نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں، بصورت دیگر سن لیں. بے شک ہماری ہمدردیاں نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ ہیں، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب اس مسئلے پر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں.
اگر ہمیں آپ کا اور اپنے تاجروں کا انتخاب کرنا پڑا تو ہم آپ کو مسترد کریں گے اور ہم اپنے تاجروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت بہت شکریہ.